السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سید شبیر حسین شاہ. ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ہیں، جن کے پاس اضافی ذمہ داری پرائس کنٹرول کمیٹی کی ہے. وہ چیئرمین ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. اچھا مجھے بتائیے، یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی اس کی قیام کے مقاصد کیا ہے؟ دیکھیے جی، بالکل جس طریقے کے ساتھ نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ جو قیمتوں کا تعین ہے، جو خاص طور پہ جو ہماری اسینشیل کموڈیٹیز ہوتی ہیں ان کی ایک فیئر پرائس رکھ کے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اس کی مطلب ملے، تو ان کو زیادہ ان سے اوور پرائسنگ نہ کرے. تو بیسیکلی اس کمیٹی کا مقصد یہی ہے کہ اسینشیل کاموڈیٹیز اور اس کے علاوہ اور بھی آئٹمس ہیں، جیسا کہ ہمارا جو پرائس کنٹرول ایکٹ ہے اس میں گیون ہے کہ تقریباً 56 آئٹمس ہیں، ان کا جو ہے ہم پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. کون کون سی اشیاء ہیں جن کے اوپر وہ آپ کا چونکہ اختیار خاصی ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے 57، لیکن زیادہ تر جو کیا جاتا ہے فوکس وہ یہی ہے. ہماری جو اسینشیل کاموڈیٹیز ہیں جس میں کھانے پینے کی ہماری چیزیں ہیں، دودھ ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، فروٹس ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ایون کے سوپس، لانڈری وغیرہ اور یہ جو باقی ضرورت کی سروسز ہیں، ان کی بھی ایک فہرست ہے جو اس کے اندر شامل ہے. اگر ویسے تو ہم دیکھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یارن کا بھی آپ ریٹ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، کلاتھ کا، لیکن وہ بہت زیادہ پھر اس طریقے کے ساتھ کیا نہیں جاتا کیونکہ وہ ایک الگ سے ابھی. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں business کہ ہے. ایک تو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، وہ کام کر رہی ہے، تو وہی کام ہم دیکھتے ہیں بلدیہ کے بھی کر رہے ہیں، اور ایک اور ادارہ بھی ہے وہ بھی اس طرح کے یہ سارے کام دیکھ رہا ہے. تو آپ تقسیم کیسے کر دیتے ہیں؟ جہاں پہ بلدیہ ہو، بلدیہ کے حدود میں آپ جا کے کارروائی کرتے ہیں اور بلدیہ والے بھی کرتے ہیں، تو اس کو آپ تقسیم کیسے کرتے ہیں کام کو؟ نہیں، یہ تھوڑا سا اس طرح نہیں ہے. جو بلدیہ کے ہمارے جو مجسٹریٹ صاحبان ہیں وہ ہیں، یا جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے جو ہمارے مجسٹریٹس ہیں، ان کے کام میں کوئی بہت فرق نہیں. جو پرائس کنٹرول ہے وہ بیسیکلی جو ایک ہم پرائس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسی ان چیزوں کے جو ریٹس ہو جائیں فکس، ان کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کی جائیں. اب جو بلدیہ کے بھی ایون کے مجسٹریٹس ہیں، ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری ٹاسکنگ ہوتی ہے، ایون کہ ہم ایریاز کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو میونسپل لمٹس کے اندر کوئی اور مجسٹریٹ ایکٹ نہیں کرتا، لیکن ہم ایک ٹیم بن کے کام کرتے ہیں. لیکن جو پرائز کے حوالے سے ہے وہ میونسپل یا ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہی دیکھ رہی ہوتی ہے. لوگوں کو پھر بھی یہ شکوہ ہوتا ہے کہ قیمتیں ان کو کم قیمتوں پہ چیزیں اشیاء نہیں مل رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ پرائس کنٹرول جو کمیٹی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ پہ یہ الزام ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ امپرومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. میں اس کو 100% ڈینائی نہیں کروں گا کہ لوگوں کی جو بات ہے وہ امپرومنٹ کی گنجائش تو رہتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی تاثر بالکل غلط ہے کہ بالکل غیر فعال ہے یا کام نہیں کر رہی ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اگر فگرز رکھوں، اگر آپ جو ریکارڈ میں بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جب ہم نے اپنا سیل قائم کیا، اس وقت لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جہاں پر کوئی لوگوں کو لگتا تھا کہ وائلیشن ہو رہی ہے سرکاری ریٹ کی، تو اس کے اوپر ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا جو ہم نے پبلک میں میڈیا میں شیئر کیا ہوا تھا ہر جگہ پہ. اس پہ ہمیں کمپلینٹس آتی تھیں اور اس کے اوپر ہم ایکٹ کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک منتھ کے اندر ہم نے صرف جو ایڈمنسٹریٹیولی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے ہماری، جو ہم نے جرمانہ کیا وہ تقریباً 11 لاکھ روپے تھا ایک مہینے کے. یہ فوڈ اتھارٹی اور باقی کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں. جو ہمارے اے سیز جا کے فیلڈ میں نکلے اور انہوں نے جو کمپلینٹس ان کے پاس ریسیو ہوئے ہیں، مطلب 61 بندوں کو گرفتار کیا گیا، اسی کے اوپر ایف آئی آرز درج ہوئیں، سارا کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا تو لوگوں کی بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد 2 ماہ گزر گئے ہیں، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے پھر بھی 2 منتھ کا ڈیٹا لیا. جو کمپلینٹ سیل میں ہمارے پاس ایز سچ کمپلینٹس کا بھی تناسب بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتی ہے، ہمارے پاس ابھی بھی لوگ آتے ہیں جس میں ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی آتے ہیں، وکلاء بھی آتے ہیں، جنرل پبلک سول سوسائٹی کے بھی لوگ آتے ہیں، میرے پاس ڈائریکٹلی آتے ہیں. میں نے ہمیشہ اس چیز کو کہا ہے کہ جہاں پر کوئی مسئلہ ہو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں اس کو آن کروں گا اور میں اس کو اس پہ امپلیمنٹ لیکن کرواؤں ایک گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو 5 روپے اگر کسی قیمت میں کسی چیز میں 5 روپے اس کو زیادہ لگایا جا رہا ہے، ریٹ سے زیادہ لگایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان 5 روپے کے لیے آپ کے آفس میں آئے گا، آپ کو درخواست دے گا، پھر اس کے بعد آپ بار بار اس کو چکر لگوائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے.
کوئی ایسا آسان سا کام ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مطلب اس پہ آسانی سے پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو مل سکے اس کا. یہ بالکل درست بات ہے. میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان سرٹن کیسز ہمیں کچھ کمپلینٹس اگر آتی ہیں جہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں اپلیکیشن کی یا آفس میں ایک اس کی ضرورت پڑتی ہے جس میں بھی ہم نے ٹرائل بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ وہاں پر, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو ہمیں سماعت کرنا بھی تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے. باقی کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. واٹس ایپ کے اوپر ہم نے جتنی, میں نے آپ کو ابھی بتائیں جتنی کاروائیاں کی ہیں ہم نے صرف واٹس ایپ کی کمپلینٹس پہ کی ہیں, اور رمضان میں اور اس کے بعد ہم نے یہ میکانزم بھی رکھا ہے جو ہمیں ایون کہ واٹس ایپ پہ کمپلین کرتا ہے ہم اس کو رسپانس بھی واٹس ایپ کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ آئی شکایت, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں ہیں کہ ایون کہ کمپلینٹ کرنے کے بعد کئی دفعہ لوگ ہمیں خود کہتے ہیں کہ جی وہ آج ایسے ہی آپ نے وہ ایکشن لیا تو ہمارا معاملہ ریزالو ہو گیا, تو اب آپ اس کو بس اس معاملے کو یہاں پر چھوڑ دیں. لیکن جو بھی ایز پر لا ہوتی ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں جو ابھی بھی ہمارے جو ریٹ لسٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر مجسٹریٹ کے, میرے آفس کا, ڈی سی آفس کا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایڈ کے اندر وہاں پر وہ نمبر لکھا ہوتا ہے واٹس ایپ شکایت سیل وہی ہے, اس پہ آپ کمپلین کروائیں. اور ایون اگر وہاں پر آپ کو کوئی رپلائی نہیں کرتا ہمیں بتائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں آج بھی آپ کے مطلب اس کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں کہ لوگ اگر کوئی سننے والے پروگرام ہیں اور وہ یہ آج آ کے کہیں کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے یہ واٹس ایپ پہ ڈی سی آفس میں, ڈی سی آفس میں کمپلین کی تھی لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, تو میں قصوروار ہوں, کیونکہ میرے پاس بھی سارا ریکارڈ موجود ہے کہ جو میرے پاس کمپلینٹ آئی ہے ہم نے اس کو ریزالو کیا. اچھا, ایک عام تاثر تو یہ پایا جاتا ہے کہ آپ جا کے جرمانے کر دیتے ہیں, حکومت کے خزانے میں تو پیسے جمع ہو جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو پھر 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے لوٹنے کی دکاندار کو اجازت دی جاتی ہے. 15 منٹ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ دکان کا شٹر ڈاؤن کرتے, اس کو بند کرتے, اور 15-20 منٹ کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے, تھانے میں چلے جاتے ہیں, تاجروں کی تنظیموں کے لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو چھڑا کے لے آتے ہیں, اور وہ جو آپ نے ان سے پیسے وصول کیے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں. تو اس خامی کو آپ کیسے دور کریں گے؟ اچھا, اس میں کچھ چیزیں تو یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ فائن تو کئی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو جرم ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی سنگینی کیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا ہی ایک بندے نے وائلیشن کی ہے. وائلیشن تو ہوتی ہے جب ہمارے پاس کمپلین آتی ہے, تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے تھانے میں بھیجنا ہے, تو اس کو میں ایٹ دا اسپاٹ ایک دفعہ فائن کرتے ہیں اور ساتھ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ بھائی نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوگا, تمہارے اوپر باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی. اور ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں وہ ابھی بھی لوگ ٹرائل اس کا فیس کر رہے ہیں اے سی کی عدالت کے اندر, اور اس کے اوپر ڈیسیژنز بھی آئے ہیں جن کے خلاف لوگ سیشن کورٹ میں بھی گئے ہیں. آپ کے اوپر الزام بھی یہی ہے کہ آپ لوگ صرف رمضان کی حد تک ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ شیطان بند ہو جاتا ہے, انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پورا سال ان کو کافی حد تک آزادی ہو جاتی ہے, اور لوگ بھی اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ چکر لگانے سے وہ ڈرتے ہیں. تو وہ صرف رمضان میں ایکٹیو ہوتے ہیں, اور باقی سال اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اچھا, اس میں رمضان میں تو بالکل ایکٹیویٹی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہم بھی تھوڑا سا ظاہری بات اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے باقاعدہ طور پہ کچھ شیڈیول بنائے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے مجسٹریٹس کے ایریاز اور ڈیز بھی جو ہے نا تقسیم کیے ہیں, تاکہ اس دن اگر کوئی کمپلینٹ آئے ہمارے پاس, یا اوورآل یہ کمپلینٹ کی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ کمپلینٹ ہی آئے گی ہمارے پاس, تو خود بھی جا کے وہ بازار وزٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایز این اے ڈی سی جب سے میں یہاں پر آیا ہوں, آپ دیکھیں گے ریکارڈ بھی ہمارے پاس, ہمارے جو پیجز ہیں ڈی سی آفس کے وہاں پر ہوگا کہ میں خود بھی جاتا ہوں, ریگولر جاتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ کہاں پر کیا کوئی چیز اگر مجھے خرابی ملتی ہے تو میں وہ ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارروائی کریں. جس طرح کہ پچھلے دنوں پہ شکایت تھی ہمارے پاس کوئی تندور کی روٹی کے حوالے سے, میں نے یہ بھی بہت اس طرح کا تاثر تھا کہ بہت زیادہ ہو گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ مطلب 70% ٹھیک بھی تھا, جو 20-30% کہیں پہ وائلیشن تھی, اور وہ نان کی قیمت کے اندر آئی 2 روپے کا, جس کو فوری طور پہ ایون کہ جب ہم نے اس کے اوپر 2 بندوں کو گرفتار کیا, فائن کیا, تو جو ایسوسیشن کے نان بھائی جو تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ایکٹ بالکل ٹھیک رہا, ہم نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ جو ہمارا ریٹ ڈیسائیڈڈ ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ابھی اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسا کمپلین نہیں ہے. وزن کے والے سے جب آتی ہے تو اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہیں. اس میں ضرورت یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہماری چونکہ ایک بڑی کلوز سی سوسائٹی ہے, ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کسی دوستی میں, کوئی رشتہ داری میں, وہاں پر تو ہمارے یہاں پر صرف فیس بک کے اوپر لکھنے کا اور وہ
نااہلی کا، وہ بات کرنے کا تو بہت ایک فیشن بن چکا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کئی دفعہ ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ان کی کوئی ہمارے پاس کبھی کمپلینٹ آئی اس حوالے سے جس پہ ہم نے ایکشن نہ لیا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے اوپر ایک یہ بھی الزام ہوتا ہے، آج سے کافی عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، جو گیس اسٹیشن کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے سلنڈر لے جاتے ہیں، تو دور والے یہ کہتے ہیں ہم سے روٹیاں لے جاتے ہیں اور بیکری آئٹم لے جاتے ہیں، اور اس طرح کی شکایات عام ہیں اور لوگ یہ دبے لفظوں میں یہ بات کرتے بھی ہیں. اور اس کا مجھے جواب دے دیں کس حد تک یہ بات درست ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اوگرا ایک ریٹ جاری کرتا ہے کہ گیس سلنڈر کی، لیکن یہاں پہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور وہ اس ریٹ سے بھی زیادہ وہ کر کے بیچتے ہیں، تو اس پہ آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا ہی زبردست کوشچن ہے جس کو میں ایڈریس بھی ضرور کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی الحمدللہ جتنا میں مظفر آباد کی، میں نے تقریباً میری جب سے میں سروس میں آیا ہوں مظفر آباد کا پورا جو ڈویژن ہے اس میں میری سروس ہے، مطلب تینوں اضلاع کی میں نے اے سی شپ کی، ایون کہ اب مظفر آباد میں اے ڈی سی بھی ہوں. آج تک کبھی بھی ہماری انتظامیہ کی طرف سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی خدا نہ خواستہ کسی نے کہیں سے فری چیز اٹھائی ہو. کیونکہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج، اور آپ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ تاجر تنظیمیں بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ انتظامیہ اور تاجران کے درمیان ایک جو ہے نا وہ رساکشی کا عالم رہتا ہے. تو اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ کوئی اس طرح کی بات ہو اور وہ منظر عام پر نہ آئے اور اس طریقے کے ساتھ لوگ باتیں کرتے ہیں. بالکل ویسا ہی ہے کہ جہاں پر کئی دفعہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نیچے ہمارے کسی محکمے کے کسی اہلکار نے اگر کوئی کسی سے وائلیشن کوئی خرابی کی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ نہیں، یہ مجھے تو کسی اور نے وہاں سے کہا تھا. تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں سابقہ ادوار میں بھی جب مجھ سے پہلے یہ اس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایلیگیشن تھا، لیکن اس میں بھی کوئی چیز بعد میں نہ ثابت ہوئی، نہ انہوں نے اس چیز کو یہ بات کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کہیں پہ وائلیشن ہے تو وہ ضرور بتائیں، بلکہ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو پکڑیں اور وہیں پہ بٹھا لیں. جو ہمارا اہلکار یا کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی ایسا اہلکار آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے انتظامیہ نے بھیجا، مجھے یہ، بالکل ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں، اور میری چونکہ ایز اے چیئرمین پرائز کنٹرول کمیٹی تاجران کے ساتھ اور ہر وقت ان کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں. اور اوگرا کی قیمتوں کی اور جو اچھا، اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر ہم سارا دن تنقید بھی سنتے ہیں اور یہ بات ہمیں بھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کیسے اب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا فیکٹ بتایا جائے. میں آپ کو شبیر صاحب ایک سچی بات بتاؤں، اس میں یہ ہے کہ اوگرا ایک قیمت جاری کرتا ہے جو ہر منتھ میں آ جاتی ہے شروع میں، لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ اوگرا کبھی بھی اپنے ہی ریٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا پاتا. کیسے؟ جو ہمارے ایکس پلانٹ جو ریٹ ہے وہ کوئی بھی ایسوسیشن یا کہیں پہ بھی ان کو ملتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جو اوگرا کا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی تاجر یہاں سے جاتا ہے، کوئی یہ جو سلنڈروں والے ہیں لینے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ایکس پلانٹ پرائس ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو اوگرا کے نوٹیفیکیشن میں لکھی ہے. لیکن کبھی بھی آپ، میں صرف مظفر آباد کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں نے چونکہ اس پہ جب یہ بات ہوتی ہے تو میں نے بڑی پراپر ورکنگ کی. اسلام آباد، پنڈی، پورا جو ڈویژن ہے، چاہے اس میں جیلم، یہ گجر خان، اور یہ ہر جگہ کے ہم ریٹس لیتے ہیں اور وہاں کی ایسوسیشنز کے ساتھ بھی ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ نیشنل میڈیا میں بھی آتا رہا کہ جو اوگرا ریٹ جاری کرتا ہے وہ سلنڈر، آپ آج بھی پنڈی میں بھی چلے جائیں آپ کو 33-34 ابھی، کیونکہ پچھلے دنوں تو کچھ 3700-3800 پہ ریٹ چلا گیا جب تھوڑا سا اس ایران کا اور اس کا پرابلم بنا ہوا تھا. ابھی آج بھی آپ نے ڈیٹ میں دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں 3200-3300 روپے سے مظفر آباد میں اگر 3400-3300 بک رہا ہے تو کسی جگہ پہ بھی نہیں بک رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابی کہیں تو ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا بھی گلہ ٹھیک ہے کہ اوگرا کے ریٹ کو فالو ہونا چاہیے، لیکن جب اوگرا ہی اپنے ریٹ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتا جو کہ ہماری ڈومین سے باہر بڑا ہے، مسئلہ تو ان ہے کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا آپ سا کی ایک ریڈ لسٹ آتی ہے جو دکاندار کو دی جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹماٹر اول قسم، ٹماٹر دوئم قسم اور ٹماٹر سوئم قسم، اسی طرح کی تمام چیزوں کی بھی آپ اول دوئم اور سوئم لکھ دیتے ہیں. اور مظفر آباد میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو جو تھرڈ کلاس چیز ہوگی وہ اول کی ریٹ پہ ہی دستیاب ہوگی. تو اس چیز کو آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ اور یہ اول دوئم اور سوئم کے چکر میں غریب سب سے زیادہ لوٹا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ بالکل درست بات ہے. یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے نا وہ خریدار پہ بھی عائد ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے ہم ایک شاپ پہ جاتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مجھے ایک شاپ پہ مجھے کپڑا ایک خریداری کرنے کے لیے جاتا ہوں، اپنا سوٹ
نہیں پسند آتا دوسری پہ جاتا ہوں. تو یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے اسی سے وہ چیز خریداری کرنی ہے. اسی طریقے کے ساتھ تھوڑا سا پبلک بھی ایسے جو اپنی, کیونکہ انہیں بزنس کرنا ہے نا, بزنس کا تو اصول یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو بڑھائے گا. اگر ایک بندہ گندی چیز رکھ کے بیچنے کی کوشش کرے تو ویسے سوسائٹی بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں یا آپ کہیں لینے جاتے ہوں گے چیز تو آپ کو کوئی دوست مشورہ دے گا کہ یار اس سے نہ لینا, آپ دوسرے سے جا کے لے لو, اس کی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو رسپانسبلٹی اوور آل ایز اے سوسائٹی ہم پہ بھی لائی کرتی ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ پرابلم بھی ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ٹماٹر اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ریٹ فکس ہے, تو اس کے اوپر بھی ہمارا ایکشن ہوتا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے کہ جب بھی ہمیں کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایسی کوالٹی والی چیز نہیں, لیکن اس کا ریٹ جاری کرنا ہمارا, چونکہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے ایکٹ میں بھی اکارڈنگ ٹو دا کوالٹی, ہم اس کے 1-2 ریٹ جاری کرتے ہیں. اور صرف یہ مظفر آباد میں نہیں ہے, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی کسی بھی سرکاری میں سب سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, دکاندار فائدہ. آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, سوالوں آپ کے پہ الزامات اور سوالات جی بالکل, لیکن آخری سوال ٹائم ہمارا کم ہے, آخری سوال ایک پہ پوچھ لوں, اس پہ آپ چیز ایڈ کر دیجیے گا. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ سلاٹر ہاؤس ہمارے یہاں نہیں ہے, اور اس کی تعمیر کے لیے جو بھی پروسیس ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا, ہوگا نہیں ہوگا وہ علیحدہ بات, لیکن ناقص گوشت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کس حد تک کام کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس طرح کہ لوگوں کو ایک صحت مند گوشت میسر ہو سکے؟ جی, اس میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک اجلاس بلایا تھا جس میں, چونکہ ہماری ایک کمیٹی بھی نوٹیفائڈ ہے جس میں چیمبر آف کامرس, جو ہمارے سول سوسائٹی کے نمائندگان ہیں, بار کے, ہم جب بھی کسی چیز کا ریٹ تعین کرنے لگتے ہوتے ہیں, چیزوں کی خرابی ہوتی ہے تو اس ساروں کو بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سر اجلاس ان چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس وقت چونکہ معاملہ تھا گوشت کی قیمتوں کا کہ ہمارے پاس جو گوشت کی قیمتیں ان کا ریٹ بہت عرصہ ریوائز نہیں ہوا, ایسا اس پہ فروخت کرنا جو تاجران کی طرف سے ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایسے گوشت بیف مارکیٹ میں آ جاتے ہیں جو کہ مطلب ہے کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو اس میں ہم نے فیصلہ کیا اور اس کے اوپر ابھی بھی ہمارا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, جس میں اچھا کام کر رہے ہیں میونسپل مجسٹریٹ جو عمران ہیں اور ان کے جو ہمارے ویٹرنری ڈاکٹر ہیں. وہ اس دن ہم نے لاہے عمل طے کیا تھا سب کے ساتھ مل کر کے ابھی جو بھی جانور آئیں گے ان کو 24 گھنٹے سے پہلے وہ ذبح نہیں کریں گے. اگر وہ رات کو آتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ جانور لیا, اور 24 گھنٹے سے پہلے وہ اس کو ذبح نہیں کریں گے جب تک ہم اس کی صحت نہیں دیکھ لیتے, ڈاکٹر اس کو وزٹ کر کے وہ دیکھ نہیں لیتے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور ہم اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے تاکہ انشور کریں اس چیز کو کہ لوگوں کو ایک اچھی کوالٹی کا جو گوشت ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے پر بھی پریشر رہتا ہے کہ کیونکہ قیمتوں کو ریوائز کرنے کے لیے بھی, اب دیکھیں کبھی بھی جب ہم ان ریئلسٹک قسم کی پرائسز اگر میں جاری کر دوں گا تو لوگوں کا بھی گلہ رہے گا کہ جو بیچنے والا ہے وہ اس پہ بیچ نہیں رہا, اور بیچنے والا کہے گا کہ مجھے تو اتنے کی پڑتی نہیں جو. تو یہ دونوں اینڈ سے ہے, اور اس کے اوپر ہم جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر ہمارا کام جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آپ کو بہترین جو ہے وہ ملے گا سارا. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کو بلائیں گے. ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو سلنڈر کے حوالے سے جو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا, ایک تو یہ ہے, لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز نہیں ختم ہو جاتی. یہاں پر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر میں چیزوں کو پرماننٹلی سالو کرنے کا جو ہے نا وہ قائل ہوں. ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے 2 پلانٹ ہیں گیس سپلائی کے, ان سے بھی ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ جائیں, آپ کو ایگزیکٹلی اوگرا کے ریٹ کے مطابق ہی تقریباً وہاں سے آپ کو سلنڈر ملے گا, اور وہاں سے ہم نے پابندی اٹھا دی ہے. ایون کہ کوئی گھریلو سلنڈر والا بھی لے کر جائے گا اس کو 1 2 3 وہ سلنڈر وہاں پر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو یہ بحران یا اس طریقے کے ساتھ اگر کہیں پہ ریٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس کا افیکٹ جب ہم پہ پڑے گا تو ہم اس کے لیے پھر یہی کر سکتے ہیں کہ میں نے ان کے جو پلانٹ کے آنرز ہیں ان سے یہ بھی بات کی ہے کہ چونکہ آپ شہروں سے تھوڑا سا دور ہیں تو ان کی آؤٹ لیٹس ہم شہر کے اندر قائم کروائیں گے تاکہ اس مسئلے کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کریں, تاکہ جو اوگرا کا ریٹ ہو وہی ریٹ شہر کے اندر دستیاب ہو. کیونکہ ان کے کوٹے کے بھی, کیونکہ اوگرا کا ان کا جو کوٹا ہے اس کے بڑھانے کے لیے بھی خط لکھ لیا ہے. ایون کہ اگر وہ اوپن مارکیٹ سے بھی اٹھائیں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ ہم اوگرا کے ریٹ کے بہت شکریہ عمران بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو کسی اور پروگرام میں بھی دعوت دیں گے اور آپ سے جو سوالات رہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے پوچھے جائیں گے. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.